قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ من یشاء کے دو ترجمے ہیں، مجھے وہ دو ترجمے بتانے ہیں۔ ایک تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اللہ ہر ایک کو نہیں چاہتا، اللہ طالب کو چاہتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ بندہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اب میں تیری عبادت پر تیرے قصور کو معاف کر دوں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جا، پھر تیری نماز میں ہونے والے قصوروں کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن بندہ جب کھڑا ہی نہیں ہوتا اس کی طرف، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے معافی کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک ترجمہ تو ہوا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے، اور اس کا دوسرا ترجمہ عربی گرامر کے اعتبار سے یشاء کی ضمیر کو من کی طرف لوٹاؤ، تو اب ترجمہ بدل جاتا ہے، اور دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ اللہ منتخب کر لیتا ہے من یشاء، جو بندہ اللہ کو چاہتا ہے۔ پہلے یشاء اللہ کی طرف تھا، اب من کی طرف ہو گیا، یعنی جو بندہ اللہ کو چاہتا ہے اللہ اس کو اپنے لیے چن لیتا ہے۔ آپ سب نے اللہ کو چاہا، اللہ آپ کو چن لیتا ہے۔ میں نے اللہ کو چاہا، اللہ مجھ کو چن لیتا ہے۔ تو ہماری چاہت پر رب کریم کی طرف سے انتخاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پہلی تفسیر پر انبیاء مراد ہوں گے، اور دوسری تفسیر پر پوری امت مراد ہوگی۔ پہلی تفسیر پر مطلب یہ نکلے گا اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، اور دوسری تفسیر پر جو بندہ اللہ کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتا ہے، ساری امت میں جو بھی چاہتا ہے۔ رب کریم کا حال یہ ہے کہ وہ امیر غریب، گورا کالا، عرب عجم اس کو نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، لاؤ اس کو میں پسند کر لوں، اور یہ جو ہے کالا ہے میں اس کو پسند نہ کروں، یہ بڑا دولت والا ہے اس کو پسند کر لوں، اور یہ بغیر دولت کا ہے میں اسے پسند نہ کروں، یہ عرب کا ہے اس لیے پسند کروں، اور یہ عجم کا ہے اس لیے اس کو پسند نہ کروں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ مجھ کو چاہتا ہے تو پھر میں اپنی رحمت اسے دے دیتا ہوں۔ چاہتوں کے اوپر ابو لہب بڑا خوبصورت تھا۔ لہب کا معنی آگ کا انگارہ، اور آگ کا انگارہ جیسے سرخ ہوتا ہے، ابو لہب ویسا سرخ تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کو نیت پڑی۔ کتنا خوبصورت، کتنا سرخ، سردار کے اعتبار سے مکہ کا سردار، قریش کا سردار، قبیلہ ہاشم کا سردار، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، دولت کے اعتبار سے مالدار، ہر اعتبار سے وہ بڑا تھا، لیکن اللہ کی چاہت دل میں نہیں تھی تو رب کریم نے بھی اس کو نہیں چاہا۔ اور حبشہ سے کالا کلوتھا بلال، جو غلامی کی زندگی مکے میں گزار رہا ہے، جس کے پاس دولت نہیں، حسن نہیں، عزت نہیں۔ ایک مسئلہ ذہن میں آیا، وہ بھی ذکر کر دوں۔ بہت سے لوگوں کو دماغ خراب کر دیتے ہیں دنیا والے، کہتے ہیں اسلام غلامی لایا۔ غلامی کا تعلق تو اسلام سے پہلے سے ہے، اسلام کہاں لایا؟ یہ جو غلامی کا تعلق ہے نا، غلام اور باندی بنانا، یہ تو اسلام سے پہلے سے، اسلام اس کو نہیں لایا ہے۔ خواہ لوگ اسلام کو بدنام کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ میں غلام باندی کا دور تھا،
روم میں غلام باندی کا دور تھا، ایران میں غلام اور باندیوں کا دور تھا۔ اسلام نہیں لایا، اسلام نے تو اوپر سے یہ فرمایا کہ انسان آزاد ہے، اسے آزاد کرو، بلکہ اس کے آزاد کرنے کو عبادت قرار دیا۔ فرمایا غلاموں کا آزاد کرنا ثواب ہے۔ پھر بہانے پر قرآن اور حدیث نے غلام کی آزادی فرمائی۔ قسم کھائیے غلام آزاد کرو، روزہ ٹوٹ گیا کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کرو۔ جگہ جگہ غلام کے آزاد کرنے کو قرآن اور حدیث نے ترغیب دی۔ اسلام کسی کو انسانیت کا غلام بناتا ہی نہیں، اسلام صرف اور صرف، خوب یاد رکھو، انسان کو اللہ کا غلام بناتا ہے۔ اسی لیے رومن امپائر میں روم کے بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی ہمارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم جاہل تھے، علم نہیں تھا، ہم بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، محمد الرسول اللہ ہمارے اندر آئے، ہم ان کے باپ سے واقف، ان کے ماں سے واقف، ان کی زندگی سے واقف، انہوں نے ہم کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کیا۔ اسلام نام ہے اللہ کی غلامی میں داخل ہونے کا، دنیا کا کوئی غلام نہ بنے۔ تو بہرحال غلامی کا جو مسئلہ ہے نا، وہ اسلام نے نہیں دیا ہے، وہ تو اسلام سے پہلے سے، اسلام تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ آزاد کرو۔ تو بلال مکے میں غلام ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کالے ہیں، خوبصورتی نہیں ہے، غریب ہے، دولت نہیں ہے، لیکن ان تمام کے باوجود چاہت تھی اللہ کی، تو اللہ نے ایمان بھی دیا اور مقام بھی دیا، ایمان بھی دیا، مقام بھی دیا۔ مقام کیا دیا؟ مقام یہ دیا آپ کو کہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آگے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جبریل سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا تمہارا بلال ہے۔ نبی علیہ، یہ معراج منامی تھا، یعنی خواب میں معراج ہوئی تھی، جسمانی معراج تو ایک ہی ہوئی، معراج منامی بہت ہوئی، تو یہ معراج منامی میں تھا۔ صبح کو بلال کو پوچھا کہ تیرا عمل کیا ہے کہ تو میرے آگے چل رہا تھا؟ فرمایا حضرت کیا میرا عمل، آپ ہی کی وجہ سے تو ایمان ملا۔ فرمایا نہیں کوئی عمل ہے؟ فرمایا میرا عمل یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اور مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیت المسجد، یہ بہت بڑی نماز ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی عظمت نہیں، مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ 2 رکعت مسجد کا حق ہے۔ فرمایا بس یہ عمل ہے خاص۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ بلال تم میرے آگے چل رہے تھے، یہ مقام ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کیا مقام ملا؟ مدینے میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی، بہت مشہور واقعہ ہے کہ مدینے آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا کہ بھئی اب مسجد میں بلانے کا کیا طریقہ ہو۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، کسی نے کہا آگ جلاؤ، حضرت نے تردید کر دی کہ یہ تو جو ہے مجوسیوں کا طریق ہے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجاؤ، ہمارے وہاں ڈیزے میں بجاتے ہیں نا زور سے۔ حضرت نے فرمایا عیسائیوں کا طریق ہے۔ اخیر میں فرمایا حضرت عمر نے کہ حضرت الصلاۃ جامعۃ، یہ اعلان کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا چلو یہ منظور ہے، محلے محلے میں الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ۔ عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا، فرشتوں نے اذان سکھائی، اقامت سکھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے، بلال کو بلاؤ تاکہ وہ اذان دے۔
عبداللہ ابن زید کو کہا تم وہ کلمات بولو اور میرا بلال اذان دے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ خواب عبداللہ نے دیکھا اور ایوود مل رہا ہے بلال کو، تو جس نے خواب دیکھا اسی کو مؤذن بنانا چاہیے تھا۔ یہ بلال کو کیوں بنایا؟ بلال نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کی آواز بلند نہیں تھی، بلال کی آواز بلند تھی، لأنہ اندہ صوت، بلال کی آواز بلند تھی اور اذان کے لیے بلند آواز کی ضرورت، اس لیے ان کو منتخب کیا۔ لیکن ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بلال کا انتخاب اللہ نے کیا نبی کی زبان پر۔ کیسے کیا؟ فرمایا کہ میرا بلال مکی زندگی میں آگ پر سو کر احد احد کے نعرے اسی نے لگائے ہیں، تو آج خوشیوں میں بھی احد احد کے نعرے بلال لگائے گا۔ اگر مکے میں غمیوں میں اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کہتا ہے خوشیوں میں بھی میرا بلال ہی یاد کرے، وہی اذان دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کو غمیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ اس کو خوشیوں میں یاد کرتا ہے۔ جو مصائب میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے دنوں میں یاد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے بلال سے فرمایا بلال ظہر کا وقت تھا، بلال کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دو۔ یہ ایک اذان ہوئی ہے کعبۃ اللہ کے اوپر سے، فرمایا اوپر چڑھ کر اذان دو تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس غلام کو تم نے مارا تھا اور پتھر پہ سلایا تھا اور لہو لہان کیا تھا، رب کریم ایمان کی نسبت پر عزت دینے پر آتا ہے تو کعبۃ اللہ پر چڑھا دیتا ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے بلال کو ملا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وہاں نہ دولت ہے، نہ امیری ہے، نہ غریبی ہے، نہ گورا پن ہے، نہ کالا پن ہے، نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے۔ اللہ تو من یشاء، جس کے دل میں چاہت ہے حق تعالیٰ اس کو پسند کر لیتا ہے۔ اس وقت ہم جو ہے چاروں طرف سے حالات ہے اور گناہوں کے بھی ماحول ہے، بڑا گندا ماحول ہے۔ مسجد سے نکلو تو گناہ، گھر سے نکلو تو گناہ، چاروں طرف سے گناہوں کا ماحول ہے۔ اور یہ گناہ جو ہے نا، یہ حقیقت میں آگ ہے۔ آپ کہو گے آگ ہے؟ جی، بعض گناہوں کے باب میں اللہ نے قرآن میں آگ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے یتیم کے باب میں فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتا ہے۔ اچھی چیز نہیں ہے یتیم کا مال کھانا، جو لوگوں کو فیشن بنا ہوا ہے۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی یتیم اولاد کا مال ہے۔ جی میرے بھائیوں، ہم نے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کو دیکھا ہے کہ بھائی کے مال پر قبضہ کر لیا اور اس کی غریب اور یتیم اولاد لوگوں کے پاس بھیک مانگتی ہے۔ تو اللہ نے یتیموں کے مال کو آگ سے تعبیر کیا، یاکلون فی بطونہم نارا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو انسان جھوٹی قسم کھا کر چرب زبانی کے ساتھ کورٹ میں جھوٹے گواہوں کے ساتھ دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ اس گناہ کو بھی نبی نے آگ سے تعبیر فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے گناہ آگ ہے، اس کا اصل تو ظاہر ہوگا قیامت میں، لیکن دنیا کے اندر حق تعالیٰ نے اس کو معنوی طور پر آگ کہا ہے۔ اگر اللہ اس گناہ کو ظاہر کرنے پر آ جائے
تو یہ آگ نظر آئیں گی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس بات سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا، آتش نمرود بہت مشہور ہے، نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا اور آپ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اور اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی بھی بنا دی اور سلامتی والی بھی بنا دی، دو لفظ ہے، بردم و سلام، اس لیے کہ بہت ٹھنڈ ہونا یہ بھی تکلیف دیتا ہے، تو بردن بھی کہا، لیکن ایسی ٹھنڈی نہیں کہ تکلیف ہو، سلامتی بھی ہو، بردم و سلام۔ میں اس کے ذریعے سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم آگ میں ہیں اور رب کریم سے مدد مانگی، اللہ نے اس آگ کو باغ بنایا، ٹھنڈی کر دی، سلامتی والی بنا دی۔ ہم بھی معنوی طور پر گناہوں کے آگ میں ہیں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم بھی معنوی طور پر گناہوں کی آگ میں ہیں۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے، ان آگ سے بچنے کے لیے اگر ہم رب کریم سے مدد مانگیں گے تو جس رب نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا، وہ رب ہمارے لیے بھی ماحول کو گلزار بنائے گا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا، شرط یہ ہے کہ ہم اس رب کی طرف رجوع کریں۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہم کو پھنساتا ہے، شیطان ہم کو بگاڑتا ہے، شیطان گناہ کرواتا ہے۔ قیامت میں یہ بہانہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ اللہ کہے گا کہ اچھا تیرے بس میں نہیں تھا تو تیرا رب تو طاقتور تھا، تو نے کبھی مجھ کو بھی کہا تھا کہ اللہ اس سے بچا لے، ساری زندگی تو نے تو مجھ کو کہا ہی نہیں۔ بلکہ قرآن میں اگر دیکھیں تو رب کریم نے بچنے کا ذریعہ تو خود ہی بیان کیا۔ شیطان نے کہا میں تیرے ان بندوں کو فتنوں میں ڈالوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ مخلصین کا ترجمہ مفسرین نے فرمایا عابدین زاہدین، عبادت کرنے والے زہد کے ساتھ، ورع اور تقوی کے ساتھ۔ اور یاد رکھو تقوی کی تسبیح پڑھنے سے تقوی نہیں آتا، بلکہ میں نے اپنے طلباء سے کہا کہ تقوی کی کتاب لکھنے سے بھی تقوی نہیں آتا۔ میں لمبی چوڑی تقوی کی کتاب لکھ دوں، یہ آیت وہ آیت، یہ ترجمہ وہ ترجمہ، اس سے تقوی نہیں آتا۔ اس کی مثال لے لو، آگ جلاتی ہے، اس کے اوپر میں کتاب لکھ لوں، کیا آگ جلاتی ہے؟ اور میں بہت سارے واقعات لے آؤں کہ فلاں جگہ آگ لگی اس نے جلا دیا، فلاں جگہ آگ لگی اس نے جلا دیا، 20 واقعات میں نے کتاب میں لکھے، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آگ جلاتی ہے؟ کتاب لکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ آگ جلاتی ہے، وہ تو آگ کے پاس جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ آگ جلاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کی کتاب لکھنے سے تقوی نہیں آتا، تقوی آتا ہے اللہ والوں کے پاس رہنے سے، ان کی صحبت سے، ان کی برکتوں سے۔ تقوی اللہ والوں کے پاس رہنے سے آتا ہے، ان کی زندگیوں سے تقوی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے مجھ کو یہ کہا کہ تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ مخلصین، عابدین، زاہدین، اور بعضوں نے ترجمہ کیا متواضعین، تواضع کرنے والے۔ بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ تیز ہوا جب چلتی ہے نا تو درخت کے نیچے تم نہ جاؤ، اس لیے کہ درخت کے نیچے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے درخت گر جائے تو مر جاؤ گے، کسی اور جگہ جاؤ گے تو حفاظت نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں؟ زمین پر لیٹ جاؤ، زمین پر سو جاؤ تو حفاظت ہو جائے گی، اور ہوا اوپر سے گزر جائے گی، آندھی اوپر سے گزر جائے گی، اور تھوڑی دیر کے اندر آپ کو راحت ہو جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ آندھیاں چلتی ہے تو زمین پر سو جانے سے حفاظت ہو جاتی ہے، جب دنیا میں طوفان اور حالات کی آندھیاں چلے تو تواضع میں سجدے میں چلے جاؤ، اللہ حفاظت فرما دی۔ رب کریم کے سامنے جھکنے کا مزاج، عبدیت، عاجزی، یہی وجہ ہے کہ شیطان نے یوں کہا کہ میں اس بندے کو چاروں طرف سے اس کو ورگلاؤں گا، اس کو بگاڑوں گا، اس کو غلط راستے پر لے جاؤں گا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن دو پہلو کو وہ نہیں بولا، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ اس نے یہ تو کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے ان کو ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا، یہ سب کچھ اس نے کہا، لیکن اوپر اور نیچے کو نہیں کہا۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں نیچے عبدیت ہے، ساری زندگی شیطان بہکاتا رہے، آپ ایک سجدہ تواضع سے کر لو، اللہ شیطان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نیچے عبدیت ہے اور اوپر رحمت رب ہے، اوپر جو ہے رحمت رب ہے جو بندے کو معاف کر دیا کرتی ہے۔ اس نے قرآن میں یہ کہا کہ اے میرے بندے، تو نے اگر اسراف کیا گناہوں میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے اپنی ذات پر حد سے تجاوز کر کے گناہ کر لیا، تجھے مجھ سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تیرے گناہ اتنے ہیں تو تیرے رب کی رحمت اس سے لاکھوں درجہ بڑی ہے۔ تو اوپر رحمت ہے اور نیچے عبدیت ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ چاروں طرف سے تو میں اس کو بہکاؤں گا، لیکن جب یہ دو شکلیں اختیار کرے گا تو میری ساری زندگی کی محنت ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ جب عرفہ کے میدان میں جاتا ہے تو شیطان زمین پر لوت پوت ہو کر کے روتا ہے، خوب روتا ہے۔ اس کے چیلے چپاتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تو روتا کیوں ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اس کو ساری زندگی گناہ کرایا، اور آج عرفہ کے میدان میں آ کر دل سے اس نے معافی مانگی اور اس کے رب نے معاف کر دیا، اور میری محنت آبس اور بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو بہرحال دنیا میں گناہوں کی آگ چاروں طرف سے لگی ہوئی، اس آگ کے اندر اگر ہم اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو رب کریم کی طرف سے یقیناً مدد ہوگی، اور وہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا اور 100% بچائے گا، وہ رب ہے ہی ایسا۔ اسی لیے آپ ایک آیت پر غور فرمائیں، اس رب کی رحمت پر مجھے یہ آیت یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں زیادہ کروں گا۔ شکر کرنے پر زیادتی کا تو فرمایا، آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، یہ فرمایا، لیکن ناشکری کرو گے تو میں لے لوں گا یہ نہیں فرمایا ہے۔ اب آیت پر غور فرمائے، شکر کرو گے تو دوں گا، لیکن ناشکری کرو گے تو لے لوں گا یہ کہیں نہیں فرمایا۔ ہاں ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے، اسی لیے بہت سے ناشکرے ہیں، اللہ نے نہیں لیا ان سے، ہے نعمتیں ان کے پاس، البتہ فرمایا میرا عذاب سخت ہے۔ اب عذاب دے گا یا نہیں دے گا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ناشکری کے بعد بھی رب اگر یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ شکر گزار بن جاتا ہے تو اللہ ناشکری پر بھی حق تعالیٰ معاف کر دیا کرتا ہے، اور اگر ساری زندگی ناشکری کرتا رہا تو پھر رب کریم کی طرف سے پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ باقی دنیا کی نعمت کو وہ لیتا نہیں ہے، تو عجیب و غریب رحمت ہے یہاں پر حق تعالیٰ کی کہ شکر گزاری پر دیتا ہے اور ناشکری پر لیتا نہیں، البتہ عذاب شدید کو بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کریم میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو پڑھو تاکہ اس کو پڑھ کر کے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ اب یہ سب قرآن ہی ہم کو بتا رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا اللہ کے چاہنے والے بنو، اللہ تمہیں چاہے گا۔
قرآن نے کہا جیسے آتش نمرود میں ابراہیم کی اللہ نے حفاظت کی، جب ابراہیم نے رجوع کیا، تو دنیا میں گناہوں کی آگ ہے، اللہ سے رجوع کرو، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور شیطان گناہوں کی طرف اگر ہم کو لے جاتا ہے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دو دروازے کھلے رکھے ہیں، ایک رحمت کا اوپر سے اور ایک عبدیت کا نیچے سے۔ ان دونوں دروازوں کو اپنا لو، نیچے عبدیت میں سجدے میں جاؤ، اوپر سے رحمت کا نزول ہوگا اور رب کریم ہم کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کریم پر لانے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، تعلیم نبوی سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ جب تک جلائیں ہمیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلائیں اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ میں اپنی ہر مجلس میں ایک بات کہتا ہوں، موت یقینی ہے، موت یقینی ہے، اپنی جگہ مسلم ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں آنے میں تو قانون بنایا، جانے میں کوئی قانون نہیں بنایا۔ آنے میں اولاد ماں باپ پہلے آتے ہیں، اولاد بعد میں آتی ہے، لیکن جانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد پہلے ماں باپ پہلے جائیں اور اولاد بعد میں جائیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی اولاد پہلے چلی جاتی ہے، ماں باپ رہ جاتے ہیں۔ آنے میں تو قانون ہے، جانے میں کوئی قانون نہیں۔ وہ کبھی جوان کو بھی اٹھا لیتا ہے، وہ کبھی بڑوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، وہ کبھی جوان بیٹی کو اٹھا لیتا ہے اور بری ماں بستر میں تڑپتی ہے، اس کی موت نہیں آتی۔ وہ جوان بیٹے کو لے لیتا ہے، برا باپ بستر میں پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے آنے میں تو اس کا اصول ہے کہ ماں باپ پہلے اولاد بعد میں ہے، لیکن جانے میں کوئی اصول نہیں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ جب برا ہوں گا تب دیکھا جائے گا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ ہمیں اپنی جوانی ہی میں اللہ کی رضا کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ رب کس طرح راضی ہوتا ہے، کن اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر وقت یہ تلاش کیا کرتے تھے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا، یا عبداللہ ابن مبارک کی موت ہوئی، دونوں میں سے کسی سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ فرمایا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو فرمایا کہ بھائی وہ ساری تقریریں بھی، سارا علم بھی، سارے لطائف بھی اور ساری تفسیریں بھی دھری کی دھری رہ گئی، کچھ کام نہیں آیا۔ اگر میرا بچاؤ ہوا تو رقیعات، رات کی چھوٹی چھوٹی رکعتوں نے جو میں نے تہجد میں پڑھی تھی، اسی سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہت کو دیکھتا ہے، جیسی چاہت ہوتی ہے اس کے مطابق اپنا فیضان۔ دنیا کا بھی دستور ہے، اولاد کی چاہت پر ماں باپ متوجہ ہوتے، اولاد کی چاہت نہیں، ماں باپ متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح طلباء کی چاہت نہیں، استاد متوجہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ طلباء کے دل میں کوئی بات ہو تو استاد کا فیض اس کو نہیں ملتا، بلکہ استاد کے دل میں اگر طالب علم سے متعلق کوئی بات آ جائے تو پھر طالب علم محروم ہو جاتا ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا جانتی ہے، صحابی ہے، لیکن کوئی روایت ان سے نہیں ہے حضرت وحشی سے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ ان سے جب عبید اللہ نے قتل کا واقعہ پوچھا کہ تم نے کیسے قتل کیا، تو انہوں نے پورا واقعہ ڈیٹیل میں بتایا کہ میں احد میں چھپا ہوا تھا اور حمزہ چلے اور میں نے میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، زور سے مارا، آگے سے پیچھے نکل گیا، حمزہ وہیں پر گر پڑے، ان کی موت ہو گئی، اور پھر آپ کے کان، ناک، کان سب کاٹے گئے، سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا، سارا واقعہ۔ اس کے بعد فرمایا مکہ فتح ہوا تو میں طائف چلا گیا۔ جن 14 آدمیوں کی ہیڈ لسٹ نبی علیہ السلام نے بنائی تھی نا کہ یہ حرم میں ملے تو بھی مار دینے کا ان کو، ان میں وحشی بھی تھا، وحشی بھی تھے۔ فرمایا میں بچاؤ کے لیے چلا گیا طائف، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، ایمان لیتا ہے تو نبی اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو میں بھی گیا۔ حضرت نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، میں ایمان لے آیا۔ پھر حضرت نے مجھے پوچھا انت وحشی؟ فرمایا تم ہی ہو نا وحشی؟ فرمایا جی۔
فرمایا ذرا بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ حضرت پوچھ رہے اور وحشی واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 سال ہو گئے لیکن اللہ کا نبی اپنے چچا کو نہیں بھولا، چونکہ آپ کے رائٹ ہینڈ تھے۔ پھر حضرت وحشی کو یہ فرمایا کہ تم اگر یہ کر سکتے ہو تو کرو کہ میرے سامنے نہ بیٹھو، میرے سامنے نہ آؤ۔ حضرت وحشی نے بھی عمل اتنا کیا کہ بس ایمان کے موقع پر وہ آئے تو آئے، اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، عمل کیا۔ اب یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ کیا بات تھی کہ نبی علیہ السلام نے سامنے بیٹھنے سے منع فرمایا؟ حضرات محدثین لکھتے ہیں، فرمایا کہ جب سامنے بیٹھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا یاد آ جاتے، اور جب چچا یاد آتے تو دل میں تکلیف ہوتی، اور اس تکلیف والے دل کے ساتھ شاگرد کو فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تکلیف والے دل کے ساتھ جب شاگرد کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے تو تکلیف والے دل کے ساتھ اولاد کو فائدہ کہاں سے ہو سکتا؟ اولاد کی بھی چاہت پر ماں باپ کا فیضان، شاگرد کی چاہت پر استاذ کا فیضان، مرید کی چاہت پر شیخ کا فیضان، تو پھر بندوں کی چاہت پر اللہ کا فیضان ہوگا، رب کریم کا فیضان بھی تبھی ہوگا۔ اور اگر ہم بے بس بن کر کے بیٹھے رہے، دنیا کمانے میں 24 گھنٹے لگے رہے، ہائی دنیا، یہاں سے وہاں سے ادھر سے بس 24 گھنٹے یہی دھن لگی رہی، اور رب کریم کی چاہت ہی نہ ہوئی، تو پھر اللہ کہتا ہے تمہیں جب پڑی نہیں تو مجھے بھی تمہاری پڑی نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب بندے کو پڑی نہیں ہے اپنے اللہ کی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو پڑی نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ سنو یہ جملہ، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ جب ہم ہی کو پڑی نہیں ہے تو پھر اللہ کو ہماری کیا پڑی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کریں، مولا کی چاہت پیدا کریں، دھن پیدا کریں، اور اپنی طبیعت کو عبادتوں کی طرف راغب کرے، شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمیں تائبین میں سے بنا دے، توابین میں سے بنا دے، محبین میں سے بنا دے، محبوبین میں سے بنا دے۔ اے اللہ منعم علیہم میں سے بنا دے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والوں میں سے بنا دے، اے اللہ غیر المغضوب علیہم میں سے نہ بنانا، اے اللہ ولا الضالین میں سے نہ بنانا۔ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ان میں ہمیں نہ بنانا، جن کو تو نے گمراہ کر دیا ان سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے، ہمیں زاہدین میں سے بنا دے، ہمیں عابدین میں سے بنا دے، ہمیں ربانیین میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے حفاظت فرما جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان کاموں کی توفیق دے جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے حفاظت فرما جس سے ہمارے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع تیری نسبت پر آیا ہوا ہے، تیرے محبوب کی نسبت پر۔ اے اللہ ان کی آمد کو قبول فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کے حاجات کو پورے فرما، اور اے اللہ جو پریشانیاں ہو ان سب پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔